وزیر اعظم جناب شہباز شریف کی طرف سے اپنے تازہ ترین بیان میں کہا گیا ہے کہ حکومتیں، ریاستیں جادو ٹونے سے نہیں بلکہ محنت سے چلتی ہیں۔ ان کا اشارہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کی طرف ہے، کیونکہ باقاعدہ ایک مضمون شائع کروایا گیا دوسرے ملک کے اخبار میں، جس میں کہا گیا کہ عمران خان کی اہلیہ کس طرح سے جادو ٹونا کیا کرتی تھی، کس طرح سے گوشت کو جلایا جاتا تھا، کتنا گوشت خریدا جاتا تھا، اس پر جادو ٹونا کیا جاتا تھا۔ ایک قصائی کا بھی حوالہ دیا گیا، قصائی کی طرف سے۔ اسی قصائی نے ایک انٹرویو اس نے کہا یہ بالکل جھوٹ ہے، غلط ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بشرا بی بی نے مجھ سے کوئی سری لی ہو یا گوشت کو اس طرح سے خریدا ہو، جانور کو خریدا ہو اور اس کا گوشت انہوں نے چھت پہ پھینک دیا ہو۔ یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے۔ اور اتفاق سے جس بندے پر یہ باندھا گیا تھا، جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس نے یہ کہا ہے، وہ عمران خان کا اور بشرا بی بی کا ایک طرح سے فین ہی نکل آیا۔ تو اس کی طرف سے ایک تو اس نے سارا کچھ واضح کر دیا کہ ان پر سارا بہتان باندھا جا رہا ہے۔ بہرحال بشرا بی بی کی کئی لوگ کردار کشی کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کسی خاتون پر اس طرح کے الزامات نہیں لگائے جا سکتے، نہیں لگائے جانے چاہیے۔ اگر ایسا ہے تب بھی دوسری کی بیٹی کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، دوسری کی بہن کے بارے میں، دوسرے کی ماں کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کیا جاتے۔ یہاں تو آسمہ شیرازی صاحبہ بھی ہیں، ایک بڑی جرنلسٹ ہیں، ان کی بڑی جائزہ کار ہے، ان کی بڑی رسپیکٹ ہے، ہر حلقے میں ہے، حکومتی حلقے میں بھی، اپوزیشن کے حلقوں میں بھی۔ انہوں نے ایک آرٹیکل لکھ دیا عمران خان کی حکومت کے دوران کہ کس طرح سے سوئیاں چبھوئی جاتی ہیں، کس طرح سے بت بنائے جاتے ہیں، کس طرح سے گڈیاں بنائی جاتی ہیں، کس طرح سے ان میں سوئیاں چبھوئی جاتی ہیں، کس طرح سے سری پائے، کس طرح سے جادو ٹونا کیا جاتا ہے۔ پھر جب لوگوں کی طرف سے اس پر تنقید کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کا نام نہیں لیا، ان کے سارے اشارے جو کچھ ان کی طرف سے کہا گیا بشرا بی بی کی طرف ہی جاتے تھے۔ اب جب کہ برطانوی اخبار میں ایک آرٹیکل آ گیا، اس میں سارا کچھ کسی اور کی طرف سے وہی کہا گیا جو ان کی طرف سے کہا گیا تھا، بلکہ اس سے بھی تو ان کی طرف سے کہا گیا، آسمہ شیرازی صاحبہ کی طرف سے کہا گیا انہوں نے تو بات اب کی ہے، میں نے تو کئی سال پہلے یہ سارا کچھ کر دیا تھا، سارا کچھ کہہ دیا تھا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آسمہ شیرازی صاحبہ پہلے کیا کہہ رہی تھی۔ پہلے انہوں نے کہا کہ میں نے تو نام ہی لیا، لیکن اب ان کی طرف سے کریڈٹ لیا گیا۔ کچھ لوگ ان کو سرکاری حاجن کا تانا بھی دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایسا کہنے والے صرف اپنے دل کی تسکین کے لیے، اپنے ذہن کی تسکین کے لیے ایسی باتیں کر جاتے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے ایسا حج کیا گیا ہو جو حکومت کی طرف سے کروایا گیا ہو، حکومت نے باقیوں کو بھی حج کروائے، لیکن ہم ان لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہے جو ان کو کہیں کہ یہ سرکاری حاجن ہے۔ یہ بھی ان کی ایک طرح سے، جس طرح سے بشرا بی بی کی یہ لوگ کردار کشی کرتے ہیں، حرز سرائی کرتے ہیں، اسی طرح سے یہ بھی آسمہ شیرازی صاحبہ کی کردار کشی ہے، ان کی حرز سرائی ہے۔ بہرحال ہم کہہ رہے تھے کہ جس طرح سے بشرا بی بی کے حوالے سے ایک ان لوگوں کی طرف سے تاثر دے دیا گیا ہے کہ وہ جادو کرتی تھی، ٹونا کرتی تھی، اور آج شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی وہی کہہ دیا گیا جو عام ان کے ٹاؤٹ کہہ لیں یا پھر ان کے حامی کہہ لیں، جو بھی آپ انہیں کہنا ہے، ان کے پے رول پر کام کرنے والے لوگ کہہ رہے ہیں، جس طرح سے وہ بیانات دیتے ہیں، تو آج شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی وہی کچھ کہہ دیا گیا ہے۔ تو عمران خان کے دور میں کس طرح سے جی ڈی پی آگے جا رہی تھی، کس طرح سے 6% پر کہا جا رہا ہے اور آج 0 سے بھی تھوڑی کم ہے، جبکہ ان کی طرف سے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں ملک ڈیفالٹ ہونے والا تھا، ہم نے ملک کو بچا لیا۔ لیکن حقائق جو ہیں، ان کے اپنے جو تجزیہ کار ہیں، ان کے اپنے جو ماہر ہیں، خزانے کے ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں، وہ دور میں جی ڈی پی کتنی تھی اور آج کل کتنی ہے۔ اسی طرح سے زر مبادلہ کے ذخائر وہ بھی آج کی نسبت کہیں زیادہ تھے۔ ان دنوں میں کہا جاتا ہے کہ 16 ارب ڈالر تھے اور آج کل 12 ارب ڈالر ہیں، اور ان میں بھی پاکستان کے اپنے کوئی 2.5-3 ارب ڈالر ہیں، باقی سارے کے سارے وہ ہیں جو پاکستان کے دوست ممالک کی طرف سے اپنے پیسے یہاں پہ رکھوائے گئے ہیں۔ بہرحال شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ محنت سے ہی ملک ترقی کرتا ہے، تو پھر محنت کریں۔ محنت اگر نظر آ رہی ہے تو قرضوں پر محنت نظر آ رہی ہے، IMF سے قرضے لیے جا رہے ہیں، ایک پروگرام، دوسرا پروگرام، تیسرا پروگرام، ہر پروگرام کے موقع پر کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ آخری پروگرام ہوگا، لیکن ایک اور پروگرام لے لیا جاتا ہے۔ یہ ان کی
मेहनत है। और शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह से उस रोज़ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने थे जब इन पर फ़र्द जुर्म आयद होना थी। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत पहले करते रहे और कितनी ज़्यादा अब इनकी तरफ से मेहनत की जा रही है। आज़ाद कश्मीर में चलते हैं, वहाँ पे तहरीक इंसाफ का मुकम्मल सफाया हो गया है। वहाँ पे तहरीक इंसाफ का नामो निशान भी नहीं रहा। वहाँ पे दो बड़े बड़े लीडर बारी बारी तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा चुके हैं। उनका नाम आपके सामने रखा जाएगा तो आप कहेंगे कि ये भी चला गया, आप कहेंगे कि ये दूसरा भी चला गया। दूसरा तो बहुत ही बड़ा लीडर था, वो भी तहरीक इंसाफ को छोड़ गया। उसने तहरीक इंसाफ छोड़ी है तो आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ बिल्कुल ही ख़त्म होकर रह गई। 3 दिन पहले वहाँ पे पता चला था कि तारक महमूद साहब ये रिटायर्ड मेजर हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया था। तो ARY की तरफ से इस पर जिस तरह से खबर चलाई गई कि ये बहुत बड़ा लीडर तहरीक इंसाफ को छोड़ गया, और उसके बाद फिर आज ये खबर सामने आई है कि शाहनवाज साहब भी तहरीक इंसाफ को छोड़ गए हैं और इनका तल्लुक भी आज़ाद कश्मीर से है। ये कहा जा रहा है कि बड़े लीडरों में से एक थे। कितने बड़े लीडर थे मैं बिल्कुल ध्यानदारी से आपके सामने रखता हूँ कि मैंने इनका नाम, दोनों का नाम कभी नहीं सुना था, लेकिन जिस तरह से इनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है इन मीडिया वालों को, इन TV चैनल्स को, कि बहुत बड़ा लीडर बना के दिखाना है कि वो तहरीक इंसाफ को छोड़ गया, तो इस तरह से सफाया तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर से इनके कागज़ों में हो गया। तो बाकी आज़ाद कश्मीर में जिस तरह से पहले तहरीक इंसाफ मौजूद थी, उससे ज़्यादा ताकत के साथ वहाँ पे मौजूद है, और वहाँ पे बड़े बड़े लीडर जिस तरह से पहले इमरान खान के साथ खड़े हुए थे उसी तरह से आज भी खड़े हैं। आ जाते हैं कौमी असम्बली में, वहाँ पे पता चला है कि किसी फाजल उकन के पैसे गिर गए और कहा जा रहा है कि 5-6 ये नोट थे, तकरीबन 30,000 रुपया, 5,000 के 5-6 नोट थे, 30,000 रुपया बनता है। तो एक फाजल उकन की तरफ से पैसे उठाए गए, स्पीकर के सामने रखे गए, तो स्पीकर ने कहा ये वो मौका था जब तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ से बाइकाट करके जा चुके थे। वहाँ पे मुस्लिम लीग नून वाले बैठे हुए थे, तो या सादक साहब की तरफ से नोट लहराते हुए कहा गया कि ये किसके पैसे हैं, ये यहाँ पे गिरे हैं। तो 12 मुस्लिम लीग नून के आला तरीन लीडर, बड़े बड़े लीडर, MNAs खड़े हो गए, उन्होंने हाथ उठा लिया कि ये मेरे पैसे हैं, ये मेरे पैसे हैं। 12 ने बैक-वक्त कहा कि ये मेरे पैसे गिरे हैं। तो इस बार अय्याज सादक की तरफ से हंसी ना निकलती उनकी तो फिर क्या निकलता, उनकी हंसी निकल गई। पहले आपके सामने खबर रखी और अब हमारा ये तजिया है कि हो सकता है कि अय्याज सादक ने देखा हो कि सारे मुस्लिम लीग नून के ये लीडरान, ये MNA सच हैं। हमारा ये गुमान है कि वहाँ पे अय्याज सादक साहब ने फिर ये किया होगा कि क्योंकि ये सारे के सारे पार्लियामेंटेरियन हैं और सारे के सारे मुअज़्ज़ज़ हैं, सारे के सारे सच्चे हैं, तो सबको उन्होंने सच्चा समझ लिया हो कि हर एक ने सच बोला है, हर एक के पैसे गुम हुए, और कौमी खजाने से फिर उनकी अपनी तनख्वाह, उनकी 22 लाख रुपए है, अपनी तनख्वाह से नहीं बल्कि कौमी खजाने से उन्होंने कहा हो कि इनको सबको, चूँकि ये सारे सच्चे हैं, सबको 30-30 हज़ार रुपये अदा कर दिए जाएँ क्योंकि सबके ही पैसे गिरे हैं। तो इस तरह से स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से ये लाया अमल इख्तियार किया गया। मेरा ख्याल है कि यही बेहतरीन उनकी तरफ से तरीक़ाकार हो सकता था। सबके पैसे गिरे थे और सबको पैसे वापस मिल गए। तो तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे। हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के लोग भी वहाँ पे मौजूद होते तो वो भी कहते कि मेरे भी पैसे गिरे हैं, मेरे भी पैसे गिरे हैं। 12 कौमी खजाने पर बोझ नहीं बना, क्योंकि फिर अय्याज सादक को ये करना था कि 12 ये थे तो 13-14 वो भी होते, तो 30-35 बंदों को फिर पैसे कौमी खजाने से देने पड़ते। तो तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे। इस तरह से कौमी ख़जाना बच गया। और जो आपके सामने हमने दूसरी बात रखी है कि अय्याज सादक साहब की तरफ से इनको अदायगी कौमी ख़जाने से कर दी गई, ये हमारा गुमान है, कोई ख़बर नहीं है। उधर अल्ताफ़ भाई की तरफ से कहा गया है कि इमरान खान के लिए मैं दुआ करता हूँ, इमरान खान के लिए मैं
یہ کہتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کو رہا کیا جائے۔ یہ کوئی مرتضیٰ علی شاہ صاحب ہیں، ان کا تعلق جیو گروپ سے ہے اور یہ لندن میں ہوتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے لیے، میاں نواز شریف کے لیے ناک کا بال ہیں۔ ہر خبر ان کی تحریک انصاف کے خلاف ہوتی ہے اور میاں نواز شریف کے حق میں ان کی ہر خبر ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے حق میں بھی وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو ان کی طرف سے الطاف حسین سے سوال کیا گیا کہ عمران خان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس موقع پر الطاف حسین کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ کی عمران خان صاحب کی جیل سے نکلنے کے بعد کوئی بات چیت ہو سکے۔ میں آپ کے توسط سے مرتضیٰ علی شاہ صاحب، میں آپ کے توسط سے میں انہیں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں میں کس کے توسط سے، کہ جنگ جیو کے بہت بڑے پرانے سینئر جانے پہچانے مرتضیٰ علی شاہ صاحب کے ذریعے آپ کو پیغام دے رہا ہوں، اللہ آپ کو جیل سے رہا کرے، اور جب آپ جیل سے رہا ہو جائیں تو یاد رکھیے اس برے وقت میں آپ کا ساتھ دینے والا پاکستان میں ایک ہی لیڈر اور ایک ہی جماعت تھی، وہ ہے الطاف حسین اور اس کی چاہنے والے ایم کیو ایم کے گمنام کارکنان اور ذمہ داران۔ لہذا ہم سے ملیے، ہم دونوں مل کر پاکستان کی آزادی، غلاموں، بیرونی آقاؤں اور ملکی آقاؤں سے آزادی دلانے کے لیے مشترکہ جدوجہد کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلے ویلاگ میں مزید خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔